أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ تو اب ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 22 انشاءاللہ عز و جل، جو ہے رمضان میں قیام کے بارے میں، صیام یعنی روزے کے بارے میں۔ عن ابی ہریرہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، ایماناً و احتساباً، ایمان اور ثواب کی نیت سے، غفر لہ، تو بخش دیے جاتے ہیں اس کے لیے، ما تقدم من ذنبہ، جو بھی اس نے پچھلے گناہ کیے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ہر جو ریچول ہے نا، جو بیسک پلر ہے اسلام کا، جیسے آپ نے نماز کا پڑھا، زکوٰۃ کا پڑھا، حج کا پڑھا، اور ابھی آپ رمضان کے روزوں کا پڑھ رہے ہیں، تو اس کے بعد آپ کو خوشخبریاں ملتی ہیں کہ آپ کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ سبحان اللہ، ہر انسان روزانہ جانے انجانے میں بہت سارے گناہ کر دیتا ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، اور ان گناہوں کی معافی ہم نے ساری زندگی مانگتے رہنا ہے جب تک کہ ہماری موت نہیں آ جاتی۔ تو کوئی ایسا عمل اگر ہمیں مل جائے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، تو ہم اس عمل کو اگر چھوڑتے ہیں تو ہم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں، کیونکہ جو عقل مند ہوگا نا، وہ اس موقع کو ضرور اویل کرے گا۔ بے وقوف ہی ہوں گے جو چھوڑ دیں گے، فار گرانٹیڈ لیں گے۔ تو پچھلے گناہوں کی معافی کے لیے یہاں پہ 2 شرائط رکھی گئی ہیں، ایک تو یہ کہ روزہ رکھنے والا صاحب ایمان ہو، ٹھیک ہے، کہا گیا نا جس نے ایمان اور ثواب، اور دوسرا کیا ہے کہ اس کو ثواب کی نیت سے رکھنے والا ہو۔ تو جو بھی یہ 2 شرطیں پوری کر لینا تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں انسان چند گھنٹے بھوکا پیاسا رہ کر اپنی زندگی بھر کی غلطیوں کی معافی حاصل کر سکے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں یہ عظیم نعمت عطا فرمائی ہے۔ کیا ہے کوئی ایسی جگہ جہاں بس تھوڑی دیر بھوکا پیاسا رہے اور سارے گناہ معاف؟ ایسا نہیں ہے۔ پھر کیا کہا؟ ایمان کے ساتھ۔ ایمان کے ساتھ روزہ رکھنا کیا ہے؟ ایمانن کا مطلب ہے اللہ اور اس کے وعدوں پہ یقین رکھتے ہوئے روزہ رکھنا۔ کیا یقین ہے مجھے؟ مجھے یقین ہے کہ اللہ نے روزہ فرض کیا ہے۔ پھر مجھے یقین یہ بھی ہے کہ مجھے اس کا اجر ملے گا۔ مجھے یقین یہ بھی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بعض لوگ صرف خاندانی روایت کی وجہ سے روزہ رکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں ہمارے گھر میں تو، ہمارے خاندان میں تو آج تک کسی نے روزہ نہیں چھوڑا، تو تم کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ یہ موٹیویٹ کیا جاتا ہے اپنی اولادوں کو۔ یہ کوئی تربیت ہے جیسے ہم کر رہے ہیں؟ ہمیں تو اپنے بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ بیٹا روزہ فرض ہے، اس لیے رکھنا ہے، چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ بعض لوگ معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے روزہ رکھتے ہیں، اور بعض لوگ اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ لوگ کہیں گے کیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن مومن جو ہوتا ہے نا، اس کا روزہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے ایمان کے ساتھ روزہ رکھنا۔ روزہ جو ہے نا اسلام کے ارکان میں سے ہے، اور ان روزوں کو رکھنے کی وجہ سے انسان کو اجر و ثواب بھی ملے گا جس کا اللہ تعالیٰ نے اس سے وعدہ کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے آخرت میں ثواب کے حصول کی نیت سے اگر کوئی روزہ رکھتا ہے، اخلاص کے ساتھ رکھتا ہے، لوگوں سے شرم و حیا کی وجہ سے روزہ نہ رکھیں، کسی کی خاطر نہ رکھیں، صرف اللہ کی خاطر روزے رکھیں، اس میں نہ ریاکاری ہو، نہ دکھاوا ہو، نہ شرم و حیا ہو، نہ ہی کسی کا خوف ہو، تو ملے گا آپ کو یہ فائدہ کہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ چھوٹے گناہ ہوئے تو معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل، بڑے ہوئے تو کم ہو جائیں گے، امید تو ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی، جو کہ آج کل پاسبل نہیں ہے کہ کسی نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، اور اگر کسی نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے تو کیا ہوگا؟ اس کے درجات بلند ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو گئی ہیں اور اوپر سے وہ نیکیاں کرتا چلا جا رہا ہے، تو وہ نیکیاں obviously اس کے درجات بلند کرنے میں کام آئیں گی، ٹھیک ہے۔ اگر کسی بھی آفس میں کوئی ملازم ہے، صرف اس وقت کام کرے جب وہ سامنے ہے باس اس کے، تو مجھے بتائیں کہ وہ جو ملازم ہے
وہ مخلص ہے، وہ تو مخلص نہ ہوا۔ لیکن وہ ملازم جو باس کے غیر موجودگی میں بھی ایمانداری سے کام کر رہا ہے، وہ پھر قابل اعتماد ہوتا ہے۔ تو روزہ بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ دیکھیں آپ کمرے میں اکیلے ہیں، کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے، پانی سامنے رکھا ہے، کھانا بھی پڑا ہوا ہے، کیوں نہیں کھاتے؟ وائی؟ کون روکتا ہے ہمیں؟ اللہ، اللہ دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایمان کا وہ لیول ہے جو ہم کہیں اور حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ روزہ ہمارے ایمان کو بہت مضبوط کرتا ہے۔ روزے دار کو خوشخبری اللہ تعالیٰ نے دی ہے، حدیث قدسی میں آتا ہے کہ ابن آدم کا ہر نیک عمل خود اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، وہ خالص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں روزہ، صرف ہر چیز کا بدلہ اللہ نے دینا، لیکن اللہ نے کہا ہے یہ خاص میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اور اس کے علاوہ روزے دار کے جو منہ کی جو بساند ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ تو یہ بھی روزے کے فضائل اور ثواب میں سے ہے کہ وہ اپنے روزے کے ثواب کے ساتھ خوش ہو جائے گا۔ قیامت کے دن روزہ کیا کرے گا؟ ہماری سفارش کرے گا، بندے کے حق میں سفارش کرے گا کہ میں نے اس کو سارا دن بھوکا پیاسا رکھا، یا اللہ اس کو معاف کر دے۔ جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، نماز قائم کرے، رمضان کے روزے رکھے، تو اللہ کے ذمہ حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کر دے۔ تو روزہ کوئی معمولی عبادت تھوڑی ہے۔ اور قیامت کے دن تو اسپیشل خاص استقبال ہوگا روزے داروں کا۔ باب الریان کھولا جائے گا جس کے ذریعے سے روزے دار اندر داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کس کو اعزاز مل رہا ہے؟ روزے داروں کو، کہ ان کے لیے ایک اسپیشل دروازہ کھلے گا۔ پھر آگے ورڈ آیا احتساباً۔ اب اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ احتساب کا مہینہ بھی ہے رمضان المبارک، کیونکہ رمضان دیکھیں بھوکا رہنے کا نام تو نہیں ہوتا نا، خود احتسابی کا مہینہ ہے۔ پورا سال ہم غلطیاں کرتے ہیں اور سیکھتے بھی ہیں، لیکن یہ مہینہ ایسا ہوتا ہے جس میں ہم اللہ کے بہت کلوز ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنی ساری غلطیاں بھی بہت نمایاں دکھائی دے رہی ہوتی ہیں، گناہ بھی دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، اور ہم اپنی کریکشن کی بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں، اسکرین ٹائم کم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن کے لیے زیادہ وقت نکالتے ہیں، نماز کے لیے بھی زیادہ وقت ہم نکالتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، ایکسٹرا تراویح پڑھتے ہیں۔ تو انسان جو ہے نا وہ اپنا محاسبہ کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے رمضان میں۔ پھر احتساباً کا ایک مطلب ثواب کی نیت بھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے۔ جیسے کہ ابھی بتایا کہ روزہ صرف بھوک برداشت کرنے کا نام تھوڑی ہے، روزہ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھا جاتا ہے نا، یہ تو قربانی ہے۔ تو جب کوئی قربانی دے گا تو اللہ تعالیٰ تو اس کو اجر دیں گے۔ دیکھیے ایک شخص ہے سخت گرمی میں کام کر رہا ہے، دوسرا شخص بھی سخت گرمی میں کام کرتا ہے، لیکن اسے پتا ہے کہ مہینے کے آخر میں بڑی تنخواہ ملے گی۔ تو اب دیکھیں کہ دونوں کی مشقت تو ایک جیسی ہے لیکن نیت ڈیفرنٹ ہے۔ تو جب نیت ڈیفرنٹ ہوتی ہے نا تو پھر اجر بدل جاتا ہے۔ اسی طرح مومن جو روزہ رکھتا ہے نا، اسے کیا ہوتا ہے؟ اسے یہ امید ہوتی ہے کہ مجھے اس پہ بہت اجر ملے گا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ میرے لیے اور میں اس کا اجر دوں گا، تو وہ اس خوشی میں روزہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو روزہ رکھنا ہے ہم نے اس نیت کے ساتھ، کیسے؟ جو یہاں پہ بتایا ہے، ایمان اور ثواب کی نیت سے کہ ہمیں اس کا ثواب ملے گا۔ اکثر ہم لوگ ایمان پہ تو فوکس کر لیتے ہیں، ثواب پہ فوکس نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم کسی بھی برے کام کو چھوڑتے ہیں، کیوں چھوڑتے ہیں؟ کہ ہمیں کیا پتہ چل رہا ہوتا ہے؟ ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس کا یہ گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہمیں کسی نیکی کے بارے میں پتہ چلتا ہے نا کہ اس کا یہ اجر ہے، تو ہمیں تب خوشی سے وہ نیکی کرنی چاہیے، موٹیویٹ ہو کے کرنی چاہیے۔ لوگوں کو یا اپنے انڈر جو بھی آپ کے لوگ ہیں، بچے ہیں، آپ کے امپلائیز ہیں، آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو ہمیشہ ڈراتے ہی نہ رہا کریں، اور اپنے آپ کو بھی اللہ سے ہمیشہ ڈراتے ہی نہ رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی ہیں، اللہ نے آسانیاں بھی رکھی ہیں، اللہ نے بہت سارا اجر بھی بتایا ہے، اس اجر پہ بھی فوکس رکھا کریں۔ جب ہم
کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو جنت کی تمنا رکھا کریں اپنے دل میں، جنت کے شوق میں، اللہ کے دیدار میں وہ کام کیا کریں کہ ہمارے دل میں یہ شوق ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، صرف ڈر ڈر کے زندگی نہیں گزارنی ہے. مومن کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ وہ خوف اور امید دونوں کے بیچ میں زندگی گزارتا ہے. ہم لوگ یا تو بہت زیادہ امیدیں لگا لیتے ہیں کہ سارے گناہ بھی کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں، روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، غیبت کر رہے ہوتے ہیں، گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، دوسروں کی دل آزاری کر رہے ہوتے ہیں. اسپیشلی آج کل تو یہ کام بہت آسان ہو گیا. آپ واٹس ایپ گروپس کو دیکھ لیں، فیس بک پہ دیکھ لیں، سوشل میڈیا پہ لوگ ایک دوسرے کی عزتیں اچھال رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کے زبان اور آپ کی انگلیاں گناہ میں مصروف ہیں تو وہ روزے کی روح کو کمزور کر جاتی ہیں. روزہ صرف آپ کے، دیکھیں روزہ آپ نے آنکھوں کا بھی روزہ رکھنا ہے، آپ نے زبان کا بھی روزہ رکھنا ہے. فتنوں سے بھری پڑی ہیں آج کل چیزیں، ہمارے سامنے ہمارے ہاتھوں میں ہے. چند سیکنڈ کی ویڈیو انسان کے ایمان کو نقصان پہنچا سکتی ہے. تو روزہ ہمیں نگاہوں کی حفاظت بھی سکھاتا ہے، کانوں کی حفاظت بھی سکھاتا ہے. غیبت نہ سنیں، چغلی نہ سنیں، بے حیائی سے بچیں. جو گاسپس کر رہے ہوتے ہیں، اسکینڈلز بنا رہے ہوتے ہیں لوگوں کے، یا جو ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے ایسے ٹاپکس پہ، ہم ان کو نہ سنیں. اپنے کانوں کی حفاظت کریں. جسٹ امیجن اگر کوئی شخص ہے، اس پہ لاکھوں روپے کا قرضہ ہے اور اچانک وہ سارا معاف ہو جائے تو کیسا لگے گا اس کو؟ جسٹ امیجن آپ کے اوپر قرضہ ہے پتہ نہیں کتنا، اور ایک دم وہ کہے کہ میں نے معاف کر دیا، آپ کی تو خوشی کی انتہا نہیں رہے گی. اسی طرح سے نا ہم پر گناہوں کے قرض ہیں، گناہوں کا قرض اس سے کہیں زیادہ ہے. اور اگر ہمارا رب ہمیں کہے کہ میں نے تمہیں معاف کیا، سبحان اللہ، تو کیا ہی عالم ہے. تو یہ معافی مل رہی ہے ہمیں رمضان میں روزے رکھنے سے، ایمان اور ثواب کی نیت سے. تو ہمارا رب ہمیں پکارتا ہے، اے میرے بندو توبہ کرو، روزہ رکھو، میرے پاس لوٹ آؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا. یہ جو مہینہ ہوتا ہے نا رمضان کا، یہ ایمان کی تجدید کا مہینہ ہوتا ہے. جیسے کپڑا آپ کے جسم پہ پہنے پہنے پرانا بوسیدہ ہو جاتا ہے نا، ایسے ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے. اس کو ریوائول کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں اسے رینیو کرنا چاہیے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کر کے، قرآن پڑھ کے، ترجمہ تفسیر پڑھ کے، یا پھر دورہ قرآن جیسے آج کل ماشاءاللہ بہت ساری دنیا ہے جو سن رہی ہے، کروا رہی ہے اور سن رہی ہے. ایسے لیکچر سن کے، ایسی مجلسوں میں بیٹھ کے، اعتکاف پر بیٹھ کے، تو اس سے کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. تو رمضان المبارک گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے، اللہ کے قریب ہونے کا مہینہ ہے. تبھی تو ہم اس مہینے کا اتنا انتظار کرتے ہیں. جو صحابہ کرام تھے نا، وہ 6 مہینے تو اس کے انتظار میں گزار دیتے تھے اور باقی 6 مہینے اگلے اس کی کیفیت میں گزار دیتے تھے. یعنی جب رمضان مبارک میں جو کیفیت ہوتی تھی نا، اسی کیفیت کو قائم رکھنے کی کوشش کرتے تھے 6 مہینے، اور اگلے 6 مہینے پھر اس کے انتظار میں کہ رمضان آ رہا ہے تو اس کی تیاری شروع کر دی، اپنے نفس کا تزکیہ شروع کر دیا. تو اس طرح سے پورا سال گزر جاتا تھا. لیکن ہم لوگ کم توجہ دیتے ہیں. ہم رمضان مبارک میں تھوڑی بہت توجہ دے دیتے ہیں، بعد کی توجہ ہماری ختم ہو جاتی ہے، جس پہ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے. ایسا نہ ہو کہ رمضان میں ہمارے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں اور پھر ہم وہی برے اعمال میں پڑ جائیں اور ہماری بیچ میں موت آ جائے، تو پھر ہم اپنے ان اعمال کا حساب کیسے دیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے. اور عہد کرتے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ ہمیں اس عہد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم رمضان کو صرف ایک رسم نہیں بنائیں گے، بلکہ اپنی اصلاح اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنائیں گے انشاءاللہ عز و جل. چاہے آپ ایکسٹرا نوافل پڑھ کے کیجئے، چاہے ایکسٹرا قرآن پڑھ کے کیجئے، چاہے اسلامی مجالس اٹینڈ کیجئے، واٹ ایور، جس میں بھی آپ کو لگے کہ آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہو رہا ہے، بس اس چیز کو پکڑ لیجئے. باقی بھی کیجئے، فرض تو آپ نے سارے ہی ادا کرنے ہیں، لیکن کوئی ایسی چیز ہوتی ہے نا جس میں انسان کو زیادہ سکون محسوس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب محسوس ہوتا ہے. کبھی کبھی انسان اتنے بڑے بڑے لیکچر سن کے آتا ہے، اس کو وہ قرب محسوس نہیں ہوتا، لیکن سجدے میں آ کے جب سر رکھتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، 2 منٹ کی دعا اسے وہ سکھا جاتی ہے جو اسے 4 گھنٹے کا لیکچر نہیں سکھا سکا. اور کبھی کبھی
آپ ڈھیروں دعائیں مانگتے رہتے ہیں لیکن آپ کے اندر ایمان کا وہ لیول پیدا نہیں ہوتا ہے. جب آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں جس مجلس کو فرشتوں نے گھیرا ہوا ہوتا ہے، سبحان اللہ، اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، اب وہاں کوئی اچھی بات سنتے ہیں، آپ کے دل سے ایک دم سے ایسی دعا نکلتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ میرا رب تو بہت ہی قریب ہے، آپ کے ایمان کا لیول بہت بڑھ جاتا ہے. تو جہاں پر بھی آپ کے ایمان کا لیول بڑھ رہا ہے نا، بس اسی کو پک کر لیں. ایمان کا لیول بڑھانا ہے، اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھنی ہے انشاءاللہ عز و جل، اور پھر ہم نے یہ روزے رکھنے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اگلا رمضان المبارک نصیب فرمائے، اور جتنی بھی برکتیں ہیں رمضان المبارک کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. یہیں تک رکھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.